اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائزنگ سائنس اکیڈمی کے سب ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمزم کے کنویں کی کھدائی، حضرت عبدالمطلب کے خواب کی تکمیل۔ حضرت عبدالمطلب کے خواب کی تکمیل کیسے ہوئی تھی؟ زمزم کی کھدائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کی دار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ انہوں نے مختلف قبیلے بنا لیے۔ ان کی اولاد سے قصیہ نے اقتدار حاصل کیا۔ قصیہ بھی ان کے بیٹے کا نام تھا۔ قصیہ کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ انہیں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا مدینہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا، یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ ان کے بتانے کے باوجود لوگ اسے مطلب کا غلام ہی کہنے لگے۔ تو انہوں نے بتایا بھی کہ یہ میرا بھتیجا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ان کو مطلب کا غلام کہنا شروع کر دیا۔ لوگ ان کو مطلب کا غلام کہنے لگے۔ اس طرح شیبہ کو عبدالمطلب کہا جانے لگا۔ تو جن کا نام عبدالمطلب مشہور ہوا، ان کا صحیح نام شیبہ تھا، جو کہ ان کے بھتیجے تھے، ہاشم کے بیٹے تھے۔ وہ عبدالمطلب کے بیٹے نہیں تھے، لیکن ان کو عبدالمطلب کہا جانے لگا۔ پھر جو شیبہ تھے، انہی عبدالمطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبدالرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبدالمطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبدالمطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے بھر دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانہ میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران بھی تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا۔ وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنے سارے قبیلے کے لوگوں کو بتایا کہ یہ بیت اللہ ہے اور اس کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔
مگر ان میں سے کسی پر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ جب مزاج نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زریں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو بھر دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، تب اس میں پانی نہیں تھا۔ اب اس کا نام و نشان مٹ گیا، مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاعہ اور قصیہ کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قصیہ کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم بھی دیا گیا۔ مطلب کہ حضرت عبد المطلب نے اللہ پاک کی طرف سے انہیں خواب آیا کہ جو آب زمزم کا کنواں ہے اس کی کھدائی کریں۔ انہیں وہ جگہ دکھانے کی کوشش کی گئی۔ 3 بار انہیں وہ خواب، 3 دن تک انہیں مسلسل وہ خواب آتا رہا اور اس جگہ کے بارے میں انہیں بتایا جاتا رہا کہ یہ جگہ ہے۔ پھر ان کو واضح طور پر بتایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا۔ اس نے کہا مظنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا مظنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کھودو۔ یہ حضرت عبد المطلب کو چوتھی رات کو بھی خواب آیا تھا۔ اسی جگہ کا مختلف نام دیے گئے، مختلف طریقوں سے انہیں بتایا گیا، لیکن وہ پوچھتے تھے اس سے کہ وہ جگہ کیا ہے، مطلب کیا کرنا ہے وہاں پہ، لیکن اس کو کچھ بتایا نہیں جاتا رہا۔ پھر جب چوتھی رات ہوئی تو وہ بستر پر سو رہے تھے، پھر وہی شخص آیا اور بولا زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے۔ اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا، ان کا صرف یہی ایک بیٹا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے تو جس سے مٹی نکالی جائے، جس سے کنویں کو کھودا جائے۔ عبد المطلب وہ لینے کے لیے گئے اور وہ لے آئے، کیونکہ انہیں پوری نشانی مل گئی تھی۔ جیسے جیسے انہیں خواب میں بتایا گیا تھا کہ وہاں پر گندگی اور خون پڑا ہوگا، کوا ٹھونگے مار رہا ہوگا، تو ویسے ویسے ہی انہوں نے سب کچھ دیکھا۔ تو پھر وہ کدال لے آئے، کدال جسے وہ کنویں کی کھدائی کر سکیں، اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے، قریش کے لوگ وہاں آ گئے۔ انہوں نے کہا
اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھائے، یہ دیکھو، یہ اسماعیل کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا ہے تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، اللہ کی قسم، یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ مطلب وہ کہنے لگے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ اس کنویں کی کھدائی کروائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، تو اس لیے ہمیں بھی ساتھ شریک کر لو تاکہ ہم بھی اس کنویں کی کھدائی کر سکیں۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، یا پھر کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے جو قریش والے تھے اس کی طرف روانہ ہوئے، تب کاہنہ کی طرف چل پڑے فیصلہ کروانے کے لیے کہ یہ کنواں صرف عبد المطلب کو کھودنا چاہیے یا قریش بھی اس میں شامل ہوں، کیونکہ انہیں تو خواب آیا تھا، اللہ پاک نے انہیں یہ کام سونپا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کام صرف مجھے کہا گیا تو اس لیے میں ہی کروں گا۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت بھی تھی، جبکہ دیگر قبائل جو دوسرے قبائل قریش کی بھی ایک ایک جماعت ساتھ تھی۔ دوسرے قبائل تھے قریش کے، ان کی بھی ایک ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانہ میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ یوں ہی ان کی سواری اٹھی، ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے، کیونکہ سب کو بہت زیادہ پیاس لگی تھی۔ ادھر ادھر انہوں نے بہت پانی ڈھونڈا لیکن کہیں پانی نہ ملا۔ لوگ کافی زیادہ تھے۔ جب پیاس بہت زیادہ بڑھ گئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہماری موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ پانی نہیں ملا۔ لیکن عبد المطلب کی وجہ سے انہیں پانی مل گیا۔ اب انہوں نے اپنے پانی پیا بھی سیر ہو کر اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آ گئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا، وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے، بے معنی ہے، اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ
सब लोग वापस लौट आए। वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की, क्योंकि उन्हें वहाँ पे पता चल गया था कि अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसकी कुदरत से ही सब कुछ हो रहा है। तो अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह पाक के हुक्म की तरफ से ही, तो हुक्म आया है अल्लाह पाक की तरफ से ही कि वो इस कुएं की अकेले खुदाई करें। इसलिए उन्होंने कहा कि इनसे क्या झगड़ा करना या इतनी दूर क्या जाना किसी से फ़ैसला करवाने के लिए। तो उन्होंने वहीं से वापसी ले ली। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि मालो दौलत, तलवारें और ज़रें निकल आईं। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थे। ये मालो दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। इनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, इंसाफ का तरीका अख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डाल देते हैं। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। वो तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश के नाम पे रखे गए। मालो दौलत जो थे वो काबा के नाम निकले। अब्दुल मुत्तलिब और कुरैशियों के नाम जो थे वो कुछ ना निकला। इस तरह फैसला हो गया कि अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। फिर जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबा करूँगा। अब जब के कुआं निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया कि अपने बेटे की मन्नत पूरी करो, तब अपने बेटे को ज़िबा करो। तो इस तरह से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे उन्हें ख्वाब आया, उन्होंने उस ख्वाब को पूरा किया और जमजम की खुदाई की। तो हमारा जो आगे वाला टॉपिक होगा, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, वो है जमजम की खुदाई, वो कैसे उसमें कामयाब हुए।